سب سے پہلے تو یہ ننھے منھے بچے جو ہیں یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کی وجہ سے یہ اتنی بارونق محفل سجائی گئی۔ اس کے بعد ان کے والدین اور اساتذہ یہ بھی بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اسکول کا نام ہے اقرا۔ یہ اقرا کیا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو نبوت عطا فرمائی تو سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ تھے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو ہمارے اسکول کا جو نام ہے وہ قرآن کریم کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق سے مناسبت رکھتا ہے۔ تو اسی سے ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اسکول کی جو بنیاد ہے وہ ایمان، علم اور تربیت، ایمان، تعلیم اور تربیت، یہ تین چیزیں، یہ ہمارا ماٹو ہے، یہ یہاں پر لکھا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان ہے، اور ایمان وحی کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک وہ وحی کے ذریعے ایمان پہنچایا۔ تو ہمارے اسکول نے ابتدا ہی سے اقرا نام رکھ کے بچوں کے ایمان پر ترجیح دی ہے کہ بچوں کے ایمان کی فکر کی جائے۔ ہمارے اس علاقے کے اندر کتنی دائیں بائیں جہالت ہے، تو ایسا ایک اسکول جو وقت کی ضرورت تھا تاکہ بچوں کے ایمان کو بچایا جا سکے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حافظ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو، جنہوں نے بر وقت یہ اقدام کیا، اور اللہ رب العزت نے ان سے یہ کام لیا ہے۔ یہ ایک فرض کفایہ ہے جو ان سے اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ پھر اس کیمپس کا نام ہے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کیمپس۔ آپ کو پتہ ہے یہ حضرت امیر حمزہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جو شہید ہو گئے تھے احد میں، سید الشہداء کا لقب ملا۔ تو یہ حضرت حمزہ صحابی کیسے بنے ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی والی وحی پر ایمان لانے کی وجہ سے بنے ہیں۔ اور صحابیت جو ہے دنیا کا سب سے بڑا تمغہ، نبوت کے بعد وہ صحابیت ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنتا، اللہ رب العزت اسے چنتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، پہلے اللہ نے مجھے چنا، پھر میرے لیے چن چن کر صحابہ کو میرے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ تو حضرت امیر حمزہ وہ اس مدرسہ، اس سکول کی ابتدا، جس کے مدرس، جس کے ٹیچر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے پرنسپل اللہ رب العزت خود ہیں، جس کا نصاب تعلیم وہ قرآن کریم ہے، وحی الہی ہے، اور جس کے شاگرد اور پڑھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ وہ کیسا بڑا سکول اور کیسا عظمت والا مدرسہ تھا، جس کی ابتدا صفہ جس کو کہا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی مناسبت ہمارے اس اقرا کے ساتھ رکھی ہے کہ ہمارے اقرا کا اس کے ساتھ اتنا تعلق ہے۔ پھر اس سکول کے اندر جہاں پر ہمیں اے بی سی پڑھائی جاتی ہے، جہاں الف بے پے پڑھائی جاتی ہے، وہاں الف با تا بھی پڑھائی جاتی ہے، جو ہماری تینوں ضرورتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر ہم پاکستانی ہیں، اور انٹرنیشنل سطح پر جو ضرورت ہے وہ انگلش لینگویج کی ضرورت ہے۔ تو اس اسکول نے شروع دن ہی سے ہمارے بچوں کو الف با تا بھی سکھایا، کلمے بھی پڑھائے، نماز بھی سکھائی، اور یہ ان کا ہم پر احسان ہے۔ یہ فیس ہم سے اس لیے نہیں لیتے کہ کلمے پڑھاتے ہیں، بلکہ ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمارے بچوں کو انگلش بھی اے بی سی بھی پڑھاتے ہیں، الف بے پے بھی پڑھاتے ہیں، الف با تا بھی پڑھاتے ہیں، جو ہماری تینوں ضرورتیں ہیں۔ پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہمیں اردو کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، اور قرآن مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں قرآن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، جو اس اسکول نے ہمیں دیا ہے۔ میں آخر میں پھر ایک مرتبہ اللہ کے قرآن سے ایک آیت، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس سے بڑھ کر تمہیں دوں گا، نعمتوں میں برکتیں عطا کر دوں گا۔ میں گفتگو لمبی نہیں کرنا چاہتا، بس ختم کرتا ہوں۔ یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایسا ماحول مل جانا جہاں پر ایک ہی چھت کے نیچے ہمیں اللہ کا قرآن بھی سمجھایا جاتا ہو، پڑھایا جاتا ہو۔ والدین کو اپنے بچوں کو اس ایسے ماحول کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ والدین پر بچوں کے بھی حقوق ہیں، جیسے بچوں کے ذمہ حقوق ہیں والدین کا ادب کرنا، ان کے سامنے بولنا نہیں، ان کا احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا، اسی طرح والدین پر بچوں کے حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کا خیال کرے، دینی تعلیمی تربیت کا خیال کرے۔ سب سے پہلے دین ہے، پھر ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد انٹرنیشنل سطح کی زبان جو انگلش ہے۔
تو اس سکول نے ان تینوں ضرورتوں کو الحمدللہ بڑی اچھے انداز میں احسن طریقے سے پورا کیا ہے، اور جہاں پر آپ لوگوں کی فیس ان کو ملتی ہے وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی مل رہا ہے، کیونکہ یہ جو اتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ بچے قوم کی امانت ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ امانت جو ہے اے حافظ ارشد صاحب اور ان کی ٹیم کو عطا فرمائی، اور الحمدللہ اس امانت کے ساتھ بڑی دیانتداری کے ساتھ وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ان تک وہ اپنا پیغام اللہ کا قرآن اور باقی جتنا نصاب ہے وہ سارا پہنچا رہے ہیں۔ شروع دن سے الحمدللہ ہم بڑی گہری نظروں سے اور بڑی گہری سوچ سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ابتدا ہوئی تھی 2014 میں، الحمدللہ آج اس میں ایسے بچے موجود ہیں، آج آپ دیکھیں گے آگے پروگرام چلے گا، میری تو مجبوری ہے پروگرام آپ لوگ دیکھیں گے کیسے بچوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا گیا، ان کی صلاحیتوں کو نکھارا گیا، ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کی گئیں، پھر ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں، آخر میں پھر ایک مرتبہ سارے بچوں کا، ان کے والدین کا اور اسکول کے عملے کا میں بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان بچوں میں سے ہر بچے کو نیک بنائے، ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے اساتذہ، اس اسکول کو اللہ رب العزت اس کو آباد رکھے، اللہ رب العزت ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔